اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہہ دوں یا پوچھ لوں آپ سے، کون کون ہے جو آپ میں سے اللہ کے رسول کو چیف جسٹس اور حکم اور فیصل مانتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لیلۃ القدر شعبان میں ہوتی ہے کہ رمضان میں؟ اچھا رمضان میں۔ تو لیلۃ القدر اگر کسی کو میسر آ جائے، اللہ سب کے نصیبے میں فرمائے، تو وہاں دعا کیا پڑھنی چاہیے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ کہتے ہیں یہ ترمذی کی روایت ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو حسن کہا ہے، اور اس کی راویہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کوئی ترجمہ بتائے گا بھائی میرا، اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے ترجمہ؟ کہ ویسے ذرا شرما رہے؟ جی، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو اور معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا، ہمیں بھی کیا کر دے؟ بولے آپ کو معافی نہیں چاہیے؟ آپ فاعف عنا کا معنی کیا ہے؟ ہمیں بھی معاف کر دے۔ کیا معاف کر دے؟ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ کتنے گناہ معاف کروانے ہیں؟ سارے ہی گناہ معاف کر دے۔ کمال کی بات ہے، جہاں گناہ معاف کروانے کی بات ہے وہاں سارے گناہ معاف کروا دیں، اور 22 روایتوں میں یہ لفظ آ جائے فاعف اللحا، داڑھیوں کو معاف کر دو، وہاں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ دیانتداری سے بتائیے میرا عقیدہ بھی درست ہے، دیانتداری سے بتائیے میں اپنے 5 فٹ میں اگر اسلام کو نافذ نہیں کر سکتا تو میری زبان اگر بولے کہ میں پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کروں گا، ٹھیک ہوگا؟ اللہ کی توفیق کے بعد جب میں چاہتا ہوں سو جاتا ہوں، کھیلتا ہوں، کام کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، حرکت کرتا ہوں۔ اس 5 فٹ میں اگر میں نے اسلام کی روشنی داخل نہیں کی تو میرے بھائی میں دنیا کو روشنی کیسے دے سکتا ہوں؟ ہو سرتاج رسول کی اطاعت کرنے والا، اتباع کرنے والا، اور ان کے نام پہ مر مٹنے والا، اور اس پیارے پیغمبر کا چہرہ ہی پسند نہ ہو، کیسے ہو گیا؟ چونکہ میرے پاس میں طالب علم ہوں، زیادہ علم نہیں ہے، لیکن کچھ سمجھا تو سکتا ہے نا، ایسے کیسے ہو گیا؟ ہو سچی محبت، آج 8 سالہ بچہ ڈالر کا پین لگائے تو کہتے ہیں بابا میں نے بھی ڈالر کا پین لینا ہے، میرے دوست نے سٹارلٹ کی جوتی لی ہے میں بھی سٹارلٹ کی جوتی لوں گا۔ کیوں؟ محبت ہے۔ ہو سرتاج رسول سے محبت اور ان کا چہرہ انور پسند نہ ہو کیسے گیا؟ اور یاد رکھنا، آپ میں سے شادی شدہ کون کون ہے؟ جب شادی ہوتی ہے تو خیر حدیث کے اندر بھی موجود ہے یہ بات، شعبہ اسلامیہ تو ہوتا ہے نا، دیکھا جاتا ہے جب شادی ہوتی جس نے ایک بیٹی دینی ہوتی ہے نا، اس کا نکاح، تو کیا دیکھ کے دیتا ہے؟ بولیں، چہرہ ہی دیکھتا ہے نا، کہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے بوٹ کیسے پہنے ہوئے اور کیا اس کا خوبصورت ٹخنا ہے، کو دیکھتا ہے۔ ایک بیٹی کا نکاح دینے والا بھی چہرہ دیکھ کے دیتا ہے، قیامت کو جس نے جنت میں حوریں دینی ہیں بغیر چہرہ دیکھے دے دے گا؟ کبھی میں نے سوچا اور آپ نے سوچا؟ آج دنیا کی تعلیم دینے والا اسکول جس کی کوئی قیمت بھی بسا اوقات شاید نہ ہو، اس نے بھی آئی ڈی کارڈ کی طرح ایک سلوگن بنایا ہوتا ہے، بیج بنایا ہوتا ہے، اس کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ اگر قیامت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی محبت کے اظہار کا بیج دیکھ لیا کہ یہ دکھا کے اندر جانا ہوگا جنت میں، تو بنے گا کیا؟ سوچئے۔ اور میں آپ سے احترام سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم مجھے آپ سے صرف اللہ کے لیے محبت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھائی پریشان ہو رہے ہیں، لیکن آپ کی پریشانی میری پریشانی ہے، یہ معمولی پریشانی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح اس وقت مسکرا رہے ہیں آپ، مسکراتے ہی آپ جنت میں داخل ہو جائیں، صرف یہ مقصد ہے۔ اور یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا چہرہ اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، اور جس کو سرتاج رسول کا چہرہ پسند نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کا چہرہ انور پسند نہیں ہے، اس کا ایمان اللہ کو کیسے پسند آئے گا؟ میں ان بحثوں میں نہیں جانا چاہتا جو اس وقت مسلمان کرتے نظر آتے ہیں کہ اسلام داڑھی میں ہے یا داڑھی میں اسلام ہے، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے نواقض اسلام 10 ہیں، اور ان نواقض کے اندر ایک ناقض یہ بھی ہے، من استہزأ بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
وَلَوْ عَمِلَ بِهَا فَقَدْ كَفَرَ، جو شخص کسی بھی ایسی بات کا مذاق اڑاتا ہے جس کو اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں، خواہ عمل بھی کرتا ہو اس کے باوجود بھی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ شریعت سے مذاق کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اور نواقض اسلام چھپے ہوئے یہاں جگہ جگہ پہ دستیاب، اس کو پڑھیے۔ شریعت کے ساتھ مذاق کرنا کہ یہ داڑھی ہے کہ جھاڑی ہے، یہ برقع ہے کہ خانچہ ہے کہ یہ خیمہ ہے، یاد رکھنا یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔